اس کے بعد آ جاتا ہے عملی جھوٹ. جھوٹ کی عام قسم تو یہ ہے کہ زبان سے وہ کہا جائے جو دل میں نہیں ہے. ٹائم کیا ہو گیا؟ گھڑی پیچھے رکھیں. چل میں 12 بجے ختم کر دوں. یا اس کے اندرونی علم اور یقین کے خلاف ہو. یہ تو عام قسم ہے. یہ جھوٹ جو ہے یہ زبان کا جھوٹ ہے. کذب عملی یعنی عمل کا جھوٹ یہ ہے کہ جو کہا جائے وہ کیا نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اس لیے کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کہہ رہے کچھ ہیں اور وہ کر نہیں رہے یا اس کے خلاف کر رہے ہیں. یہ جھوٹ انسان میں نفاق پیدا کرتا ہے، منافقت جنم لیتی ہے. قسم کھا کر اور عہد کر کے باوجود طاقت رکھنے کے اس کام کو پورا نہ کرنا ایک قسم کا فریب ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، اور ایسا جھوٹ انسان کے لیے تباہ کن ہے. وہ بھی بیچارہ تباہ ہو جاتا ہے لیکن چلے اس کی وقتی تباہی ہے جس کے ساتھ آپ نے فریب کیا، کیونکہ وہ ٹرسٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کا یہ کام ہو جائے گا، اور وہ ڈیٹس بھی نکل جاتی ہیں، وہ وقت بھی نکل جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے آپ کی نیت نہیں تھی، آپ نے جھوٹا وعدہ کیا اور بعد میں انجان بن گئے، یا کسی اور کو اس کی جگہ رکھوا دیا یا کسی اور کی سفارش کر دی، اور جب اس کو پتہ چلا تو وہ پچھتاتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے. وہ تو یہی سمجھ لے کہ اس کے نصیب میں یہ نہیں تھا، لیکن کرنے والا جو انسان ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. دنیا بھی اس کی تباہ ہوتی ہے اور آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہے. اس سے میں بارہا یہ کہتی ہوں کہ صاف ستھرے صحابہ کرام کا کبھی بتاؤں گی کہ بالکل صاف لائف تھی. بال کی کھال نہیں اتارتے تھے، سیدھا سیدھی بات کرتے تھے، دو ٹوک بات کرتے تھے. اسی لیے ان کو آج بھی یاد رکھا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیا، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا، اور ساتھ جھوٹ بھی دھڑا دھڑ بولتے ہیں اللہ ہمیں راضی کر دے. بڑی بڑی دعائیں آتی ہیں نا، ایسی ایسی خوبصورت دعائیں گڑ گڑا کے یا زاری کر کے آنسو بہا بہا کے. یہ نہیں چھوڑنا، نہ جھوٹ چھوڑنا ہے، نہ ریاکاری چھوڑنا ہے، نہ عملی جھوٹ چھوڑنا ہے، نہ زبان کا، اور کہنا مجھ سے راضی ہو جا. کیسے اللہ راضی ہوگا ایسے بندے سے؟ پھر آ جاتے جی ریاکاری کا جھوٹ. وہ شخص جو اپنے آپ کو وہ دکھانا چاہے جو وہ نہیں ہے، یا اپنے میں وہ باور کروانا چاہے جو اس میں نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے. پھڑے مارتے رہتے ہیں بعض لوگ، یعنی پھڑے نہ مارے. اگر اس میں کچھ ہے نا تو دنیا کو اللہ دکھا دیتا. بڑے کہتے ہیں نا چاند چڑھے تو دنیا دیکھتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں اللہ کی کبریائی بیان کرنے، اپنی کبریائی بیان کرنے نہیں آئے. آپ اللہ کی کبریائی بیان کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں، آپ کی کبریائی دنیا میں رہ جائے گی. لوگ آپ کو مدتوں بلکہ قیامت تک یاد رکھیں گے. آپ نبیوں سے شروع کرے، پھر صحابہ سے شروع کرے، پھر تابعین سے، ائمہ اربعہ سے، اور بڑے بڑے اسلاف میں جو ہمارے بزرگ گزرے آج تک زندہ ہیں، کیونکہ اللہ کی کبریائی کرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور جو اپنی کبریائی کرتے چلے گئے ان کی یہاں کبریائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کبریائی کرتے ہی نہیں، صرف اپنی کرتے تھے. ہمیں کیا پتا، گینس بکس اٹھاؤ، بندہ کہتے ہیں سارے مرے ہوئے بند کرو، کیا کارنامے انجام دے گی، ہم کیا کریں؟ آگے آنے والی نسلیں اس سے بڑے کارنامے انجام دے رہی ہیں. آپ نے اتنی اونچی اونچی اگر چھلانگیں لگائی ہیں، بڑے بڑے ایوارڈ لیے، تو وہ چیزیں ہی اپنی کو استعمال کرتا. اب ٹیکنالوجی کہاں چلی گئی ہے، اب تو بٹن دباؤ اور کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے مرنے کے ساتھ ہی وہ ساری کبریائی ختم، وہ ایوارڈ بھی دفن، وہ آپ کے سرٹیفکیٹ بھی دفن. آپ کو یاد ہے میں نے ایک اوریجنل واقعہ سنایا تھا نوجوان کا، کہ جب وہ کمپلیٹ کر چکا اور جب جاب پہ جانے لگا تو وہ کینسر ہوا جس میں اس کے پاس 7-8 مہینے تھے. تو اس نے باپ کو کہا میری ساری فائلیں لاؤ، اور کہا رویا، اور کہا رو اس لیے نہیں رہا کہ میں مار رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے پاس اس میں سے ایک ڈگری بھی نہیں جو قبر میں میرے ساتھ جائے. یہ ساری ڈگریوں کا پلندہ آگ جب میں جائے گا جلایا جائے گا. اور اس کا باپ بھی اس بات پہ روتا تھا کہ جاتے ہوئے میرا باپ بیٹا مجھے کیا بتا گیا. تو یہ کبریائی یہی ختم ہو جائے گی. آپ ضرور پڑھائیں، میں بھی اپنی بیٹی کو پڑھا رہی ہوں، لیکن اپنی بیٹی کو ایک ہی چیز کہتی ہوں، بیٹا نصیب مانگتے ہیں اللہ سے، مقدر مانگتے ہیں. مقدر اور نصیب کا تعلق پڑھائیوں سے نہیں ہے. شعور کے لیے پڑھو، سمجھداری کے لیے پڑھو، بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہو. اس لیے نہ پڑھو کہ یہ تمہیں رزق دے گی یہ ڈگریاں، یہ تمہیں شہرت دے گی یہ ڈگریاں. عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کس کام میں ہم زندگیاں گزار رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ایک عورت نے آپ کی خدمت میں آ کر پوچھا، میری ایک پڑوسن ہے، یعنی سوکن ہے، کیا اگر میں یہ ظاہر کروں کہ مجھے شوہر نے یہ دیا ہے اور اس نے دیا نہ ہو صرف جلانے کے لیے، تو کیا یہ گناہ ہے؟ فرمایا جو جتنا نہیں دیا گیا اتنے کا دکھاوا کرنے والا جھوٹ کے 2 جامے پہننے والا ہے.
ہم رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے میں آپ سے چوڑیاں مانگ کے پہن جاؤں گی، اس سے کنگن مانگ کے، کیوں بھائی؟ ذرا اپنا اچھا سا پرس دو بھائی، نہیں ہے جو ہے وہ لے کے جاؤ، کیوں شو ماریں گے ہم؟ یہ کسی کا برقع مانگ رہے ہیں، بہت زیادہ یہ رجحان ہوتا جاتا ہے نا، بچیوں میں بہت ہے، کالج یونیورسٹیوں کی بچیوں میں، یہ اس کی چین ہے، یہ اس کی رنگ ہے، بھائی اپنا بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ وہاں یہی چینج ہوتا رہتا ہے. ہم لوگ تو نہیں کرتے تھے، پہنتے ہی نہیں تھے. خیر ہمارے تو پابندیاں ہی بہت تھی اسکول کالجز میں، اب تو بہت چھوٹ ہے، موبائل کا بہت ہے. ذرا میں ادھر جا رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، 2 میں نے ہاتھ میں اٹھانا. میری اپنی بیٹی کہتی ہے ماما باہر، میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ ماما میں ہاتھ میں اٹھاؤں گی، سب دیکھیں گے. بھائی انہیں کیا پتا آپ کون ہیں؟ بس وہ سب نے اٹھائے ہوتے ہیں، میں بھی اٹھاؤں گی تاکہ سب دیکھیں میرے ہاتھ میں. اور وہ ہوتا ماما کا. میں کہا گما دو گی، اس پہ سارے میرے درس چلے جائیں گے. صرف بتانے کا مدعا یہ کہ یہ ریاکاری جو انسی ہے نا، یہ ہم لوگوں میں نہیں تھی. اب آگے آنے والی نسلوں کو بھی ہم نے بچانا ہے کہ جو اپنی چیزیں بس اتنی رکھو نا، میرا بیگ نہیں اچھا، میرا فلانا نہیں اچھا، یہی اب بچے کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح وہ عورت جس کے سر کے بال چھوٹے ہو، اس کو ممانعت کی گئی کہ وہ مصنوعی بال لگا کر اپنے بالوں کو لمبا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی جھوٹ، فرمایا کہ وہ بھی جھوٹ ہے. دھوکہ کھا جاتا نا کوئی، اتنے خوبصورت بال، اس میں رشتہ آ جائے، اسی میں شادی ہو جائے، بعد میں پتہ چلے دلہن گنجی ہے. اور یہ بھی ہوئے ہیں بعض جگہ واقع. آنکھوں پہ وہ لینسز لگائے ہوئے، یہ بھی ہم نے، ہماری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا. اس نے اتارے جب تو اس نے کہا میں تو آنکھوں پہ مارتا. مت جھوٹ بولے نا، مت جھوٹ بول کے فراڈ کریں اور دھوکہ دیں. اور مائیں بڑا جھوٹ بولتی ہیں، رشتہ آیا ہوا تو یہ بھی میری بیٹی نے بنایا، یہ بھی میری بیٹی نے بنایا، اس کو پیاز بھی نہیں کاٹنا آتا ہوتا. ہماری مائیں تو نہیں کہتی تھی بیٹی نے کچھ بنایا، وہ یہ کہتی تھی کر دیا ہی کچھ نہیں، نکمیاں. آج کل کرتی بھی کچھ نہیں اور کہتی سب کچھ کیا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا سارا ہوٹل سے آیا. تو یہ دھوکہ خود کھائے ہم نے، ہم کسی کو کیا کہیں، خود دھوکے کھائے. اتنا دھوکہ لوگ دیتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے. بتانے کی کیا ضرورت ہے، میری بیٹی نے بنایا. بیٹیوں کا کام ہے نا کام کریں، ان کا فرض بنتا نا گھر کو سنبھالیں. اس کو فوراً کہ بھی میری بیٹیوں کی شہرت جائے گی، پہلے کیوں نہیں جاتی تھی؟ پہلے بھی تو رشتے ہو جاتے تھے نا. تو اس میں وہ تمام باتیں شامل ہو جاتی ہیں جو دکھاوے کے لیے خلاف حقیقت کی جائیں. جیسے وہ دولت مند نہیں ہے اور دولت مندی کا مظاہرہ کرے، سب لیز پہ، گاڑی بھی لیز پہ، گھر بھی لیز پہ، اور جب وہ پیسے نہیں دینے ہوتے اور پولیس آ جاتی ہے تو ہو گئی شہرت. پھر صرف دکھانے کے لیے اچھی جگہ میں نے بڑا گھر لے کے کرایہ دینا ہے اور زندگی عذاب میں بنانی ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں امیر ہوں. نکاح کے موقع پہ دکھاوے کے لیے، جیسے قرض لے کر ہم شادیاں کرتے ہیں، قرض لے کے ہم آپ دیکھ لیں جہیز دیتے ہیں اور کتنے سال تک باپ قرض اتارتے رہتے ہیں. کیا فائدہ اس دکھاوے کا، اتنا جہیز دیا لیکن باپ نے قرض لیا تھا. نکاح کے موقع پہ ہم دکھاوا کرتے ہیں، مہر اتنا زیادہ لکھتے ہیں کیونکہ پتہ دینا ہی نہیں. میرے اپنے ایک ریلیٹیو سے میں کہا ہاں جی کیا ہوا جی؟ وہ گھر آگے نکاح نہیں ہوا. میں کہا کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں گاؤں کا ماحول ہے، 50,000 لکھے. میں کہا لکھ دینا سی تو بڑا دینا ہے. وہ پورا پھر ہمارے رشتے دار ہنس پڑے، کہتے تو بات صحیح کرتی. میں کہا دیتا کون ہے مجھے بتاؤ؟ 2 لاکھ لکھے جی، 5 لاکھ لکھے جی، لکھ دیں جی. اگر خل خدا نہ خواصہ طلاق ہوتی ہے، مرد جا کے کہہ دیتا جی میں بے روزگار ہوں، کہاں سے دوں؟ اسے کوئی عدالت مجبور نہیں کر سکتی. کیا کہتی ہے معاف کرو بیوی، اس کے بس تو ہے ہی نہیں. تو فائدہ کیا ہے؟ میرے معجل لکھے 5,000 دے، 50,000 دے، 5 لاکھ دے، نقد عورت کے ہاتھ میں دے. جو جولری 3 تولے بنائی ہے وہ دے دو مہر، تاکہ آپ کے سر سے بھی بوجھ اترے. جی ہم نے 5 لاکھ لکھوایا، ہمارے تو بیٹی کے مہر میں 5 لاکھ لکھا. میں لکھا رہے ساری زندگی لکھا رہے، وہاں ہی لکھا رہ جاتا ہے اور عورت مر جاتی ہے. یہ سب ڈرامے، اس صرف لوگوں کو ہم نے دکھانا ہوتا ہے. لینے دینے کا جو ہم کرتے ہیں دکھاوا، جس کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کو اپنے پاس دکھانے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا نا گاڑی لیز پہ، گھر لیز پہ، گھر کا سامان لیز پہ. پہلے بھی امیری غریبی تھی، عزت سب کی ایک ہی تھی. اب تو عزت امیر کی بھی کوئی نہیں ہے. تو فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ عزت ان چیزوں سے نہیں بنتی، عزت آپ کی بنتی ہے آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے. پھر ایک جھوٹ کی قسم ہے جھوٹ کو بے ضرر سمجھ کے بولنا کہ کیا فرق پڑتا ہے میں نے بول دیا تو، وقت تو گزر گیا نا. بعض حضرات بے ضرور جھوٹ کو برا نہیں سمجھتے، بے ضرر جھوٹ کو جیسے اکثر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ ان کو بھول جائے گا. اگرچہ ہوتا بھی یہی ہے، مگر جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے اور برا ہے. سو اسلام نے ایسے جھوٹ کی بھی اجازت نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے، عبداللہ بن عامر کم سن صحابی تھے. ایک دفعہ میری والدہ کہتے ہیں مجھے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے. ماں نے مجھے بلانے کے لیے کہا یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتی ہو مگر اس کو کچھ دینا نہیں چاہتی.
ماں نے کہا کھجور دوں گی. آپ نے فرمایا ہاں اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارا جھوٹ لکھا جاتا. یہی ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ اچھا بچوں کو ایسے بلائیں. تو اگر کچھ دینا ہے بلانا ہے، جیسے کہ بچوں کو ٹریپ کرنا پڑتا ہے تو پھر بندہ پہلے ذہن میں رکھے. جیسے میں چھوٹی موٹی چیزیں لے کے چھپا کے رکھتی ہوں ایک طرف کے بھی پتا چل جائے تو بچہ چھوڑتا نہیں. میں کہتی ہوں ایک چیز تو پہلے ماما پتا ہے، میں کہتی ہوں نہیں بیٹا پہلے آپ یہ صحیح پڑھیں اچھی طرح یہ کریں. پھر بڑے تجسس میں پڑھتی ہے لیکن دھیان ادھر ہی ہوتا ہے اچھا ماما بتا تو دیں ہے کیا، ماما بتا تو دیں ہے کیا. مقصد یہ ہے ہی کچھ نہیں. اور آخر بندہ کہ جی میں نے تو تمہیں صرف پڑھانے کے لیے بتائیں، پھر وہ پڑھے گی کبھی بھی نہیں پڑھے گی کیونکہ آپ تو جھوٹ بولتی ہیں. منہ پہ میرے کہے گی نہیں رہنے دیں آپ تو جھوٹ بولتی ہیں. بار بھی کہے گی میری ماما مجھ سے جھوٹ بولتی یہ کرواتی، کیا عزت رہ جاتی ہے. دینا ہے تو دیں ورنہ صاف کہ بیٹا یہ کام کرو، نہیں کرتے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا منشا یہ کہ مسلمان کی زبان کسی قسم کے جھوٹ میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے اور ماں باپ کو بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہر بات کا خیال رکھنا چاہیے. بچوں سے ایسے وعدے ہرگز نہیں کرنے چاہیے جو پورا کرنا مقصود نہ ہو یا جو پورے نہ ہو سکتے ہوں. ٹھیک ہے. میری اب بچی کے واقعات یاد اس لیے آ جاتے کہ میں کہتی رہتی ہوں اس کو. میڈم فرحت نسیم ہاشمی اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتی تھی. آپ اور میری طرح وہ گھریلو بچی ہیں لیکن جب ان کو ایک دفعہ ڈرامے میں اسٹیج پہ کام اسکول کالج والوں نے کہا کہ آپ کریں گی تو اس نے کہا میں تو پردہ کرتی ہوں. تو اس پہ انہوں نے بہت انسلٹ کی. وہ سنتی رہی، گھر آ کے اپنی میڈم فرحت کو بتایا. میڈم فرحت نے کہا اچھا فیلنگ کیا تھی؟ اس نے کہا میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت میرے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اپنے کام رکھو. اس طرح میں بھی اپنی بچی کو بتاتی رہتی ہوں. لاسٹ کو اسکول میں ایسا ہی معاملہ ہوا، اس کا نہیں تھا قصور، اسے بچے شرارت تو کرتے ہیں. اسٹاف روم کے باہر لے گئی، ٹیچرز نے کہا جو کوآرڈینیٹر تھی بھائی ایمان نے یہ کیا. کہتی میں نے نہیں کیا. کہتی میں کھڑی نہیں ہوں ماما. اس نے کہا آپ کھڑی نہیں باہر. کہتی میں کھڑی. پھر آ کے کہا بیٹا سوری کر لو. کہتی میں کیوں سوری کروں جو میں نے کیا نہیں. اب ایک بچی اتنی جدار کیوں ہوئی؟ اسے میں ایک ہی چیز کہتی بیٹا ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، بس کسی سے بھی نہ ڈرو، ایک اللہ کا ڈر. آخر کوآرڈینیٹر نے کہا یہ نہیں مانے گی، اسے بھیجے کلاس میں. کہتی میں نے پھر کہا میں نے کہا میں وہ کیوں بات مانوں جو میں نے ٹیچر نہیں کی. تو مجھے آ کے اس نے بتایا. میں کہا بیٹا کوئی نہیں ٹیچر تھی بڑی تھی سوری کر لیتی. کہتی کیوں ماما آپ نے تو کہا. میں نے کہا تو بس پھر ٹھیک ہے. اس ٹائم لگ رہا ہوتا ہے بچہ نہیں سن رہا لیکن بچہ سن رہا ہوتا ہے. ہمیشہ میں اسے یہ کہتی ہوں بیٹا زندگی میں میرے ساتھ جھوٹ نہ بولنا. جس دن مجھے پتا چلا آپ نے جھوٹ بولا ہے بس آپ میرے دل سے اتر جائیں گی. پھر میں آپ کی کوئی بات مانوں گی نہیں. پھر میں تحقیق کرواؤں گی کہ یہ سچ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں. ابھی آپ کہتی ہوں میں کہتی ہوں اوکے آپ نے کہا صحیح کہا، میں ابھی اسکول کال کرتی ہوں، میں ابھی فلاں کو پوچھ لیتی ہوں. وہ بھی پورے کانفیڈنس سے کہتی ہے ماما میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اگر ایک دفعہ جھوٹ بولے گی میں کہوں گی نہیں بھائی یہ تو جھوٹ بولتی ہے. تو تربیت کریں اپنی اولاد کی کہ سچ ایسی چیز ہے کہ اس کو آنچ نہیں ہوتی اور سچا بندہ ہمیشہ عزت پاتا ہے معاشرے میں. پھر اس میں آ جاتا ہے جی بناوٹ کے لیے جھوٹ بولنا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کھانے کے لیے کسی اور چیز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بناوٹ یا حجاب سے کہہ دیتے ہیں مجھے خواہش نہیں، مجھے بھوک نہیں، میں کھا کے آیا ہوں، جبکہ ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے. تو یہ بھی جھوٹ ہے. ایک دفعہ ایک صحابیہ خاتون حضرت اسما بن یزید نے آپ سے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی کسی چیز کی خواہش رکھے اور پھر کہہ دے مجھے اس کی خواہش نہیں ہے تو کیا یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے. آپ کسی کے گئے ہیں اور اگر وہ کوئی چیز پیش کر دیتے ہیں، فرض کریں آپ کھانا کھا کے بھی گئے ہیں تو آپ 2 چمچ کھا لیں. بریانی ہے آپ کا دل کر رہا ہے، بعض وقت کڑی ہوتی ہے لوٹوں کو بڑی پسند ہوتی ہے، آپ کو میں نے کھانا تو کھایا مجھے ڈال دو 1 پلیٹ اگر ہے فالتو ہے تو. اس میں بناوٹ نہیں کرنی. تکلف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا اور اسلام نے تکلف سے منع کیا ہے. آپ کسی کے گئے ہیں آپ نے واش روم جانا ہے آپ جھجک سے کہہ نہیں رہی کیا کہے گی اس کو آتے واش روم کی ضرورت پڑ گئی، کیوں روک کے بیٹھی آپ؟ بشری تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے. آپ کہیں پھر مجھے پہلے واش روم دکھائیں پھر آرام سے بات کروں گی. میں ادھر سے گزر رہی تھی صاف کہ مجھے واش روم کی ضرورت پڑی تھی، تمہارا گھر قریب تھا، وہ کیا سوچے گی اس کو واش روم کے لیے میرا ہی گھر ملا. یعنی عجیب سی ہم نے زندگیوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، تنگیوں میں ڈالا ہوا ہے. اپنے آپ کو اتنا بھی نہ کھول مچائیں کہ آپ دوسروں کے لیے مشکل ڈال دیں، لیکن کم از کم جب ضرورت ہو کوئی چیز آگے رکھتا ہے تو آپ بالکل کھائیں، چکھ لیں. اور اگر آپ کو بھوک ہے تو صحیح کھائیں، اس نے تبھی رکھی ہوگی نا کہ وہ آپ کی خدمت کرنا چاہ رہی ہے. پھر مذاق اور مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولیں. اسی طرح وہ جھوٹ جو خوش گپیوں کے موقع پر محض ہنسی مذاق کے لیے کسی کو ہنسانے کے لیے بولا جاتا ہے، اس سے اگرچہ کسی کا نقصان نہیں ہوتا، بات میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، تاہم اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا
کیونکہ روح جو سی ہے نا وہ پھر مردہ ہو جاتی ہے. ویسے مزاحیہ کوئی بات ہے ضرور بتائیں جس سے سب کو ہنسی آ جائے، لیکن جھوٹ بنا بنا کے اس کو بڑھا چڑھا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس پر افسوس ہے، اس پر افسوس ہے. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث تھی. اس جھوٹ سے بھی آدمی کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی بات بے اعتبار ہو جاتی ہے. ہر شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا سچ اور جھوٹ برابر ہے، نیز اس سے جھوٹ کی حرمت اور شدت کم ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان یہی سوچتا ہے جب آیا ہمیں ہنسائی، اب کبھی نہیں بھی دل کر رہا ہوتا ہنسانے کا، لیکن اس کی اپنا وقار کوئی نہیں رہتا، اس کی اپنی بات میں وزن نہیں رہتا، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ بس وہ اس کو ہنساتا ہی رہے. آخری پوائنٹ ہے وہ کر لیتے ہیں، پھر کلاس کمپلیٹ ہو جائے گی ہماری. بلا تحقیق بیان کرنا، یہ جھوٹ کی اقسام چل رہی ہے. دوسرا میں نے موضوع ابھی نہیں چھیڑا جو کہ زبان کے منفی کردار ہے، ابھی ہم جھوٹ پہ بات کریں. بلا تحقیق بیان کرنا بات جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی جو کچھ جھوٹ سچ سنے دوسروں سے بلا تحقیق کہتا پھرے. ایسا شخص بے اعتبار سمجھا جاتا ہے اور سوسائٹی میں اس کی بات کی قدر نہیں ہوتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو سنے کہتا پھرے. آپ کو کوئی بات کہتا ہے، اگر آپ سے ریلیٹڈ نہیں آپ اگنور کریں. اگر آپ کی کسی ریلیٹیو سے یا آپ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ ایک کال ذرا اس سے بھی کر لیں اور صرف پوچھ لیں کہ بھئی مجھ تک یہ بات پہنچی، آیا آپ نے یہ کہی یا واقعی جو واقعہ بتا رہے ہیں آپ کے گھر میں یہ ہوا ہے. لاسٹ مجھے اسی طرح کسی نے فیملی والے نے بڑی ہی ایسی کوئی پریشانی کی بات بتائی، میں نے گھر آ کے انہیں بہانے سے فون کیا، حال چال پوچھا، میں اس بات تک پہنچی، وہ نارمل بات کرتے رہے، سب ٹھیک ہے، بالکل وہ سکون تھا. میں نے کہا دیکھیں کتنی الفاظیاں کر کے اور اتنی پریشانیاں مجھے دی. میں راستے میں بھی سوچتی تھی کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ اور شاید وہ جھجک کے ہم سے نہیں کہہ رہے، ان کو ہیلپ کی ضرورت پڑ رہی ہے اور وہاں کچھ پتہ ہی نہیں. تو تحقیق کر لیا کریں، فون کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں. ایسے لوگ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹ کے بڑے سننے والے کا خطاب دیا اور یہودیوں کے گروہ کی نسبت فرمایا جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں اور لوگوں کے لیے سننے والے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے جاسوس ہیں، یعنی ادھر کی بات اٹھا کے ادھر پہنچانے والے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں ایسے لوگوں کو جھوٹا کہا جو ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق بیان کر دیتے ہیں، وہاں ان لوگوں کو بھی رہنمائی کی جن کے پاس کوئی شخص خبر لے کر آتا ہے. ان سے صاف فرمایا اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق نافرمان کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لو. خاص طور پہ ایسے لوگوں کی جن کا آپ کو پتا ہے کہ یہ یا جھوٹ ہے یا اس کے ساتھ انہوں نے اپنی رائے شامل کی ہوئی. آپ کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے، فیملی میں بھی اور پڑوسیوں میں بھی اور نیبرز میں اور سیکٹر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے، تو فوراً ان کی بات نہیں مان لینی چاہیے. ویسے بھی نہیں ماننی چاہیے، تحقیق ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بے خبری کی وجہ سے نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پہ پشیمان ہو جاؤ. میری اپنی ایک دفعہ اسٹوڈنٹس نے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. آپ کو یاد ہے پچھلے 2 سال کتنا یہاں پہ مسئلہ رہا ہے گیس کا. اب اتفاق ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میرے اس کمرے کا یہ ہیٹر نہیں بند ہوتا. اب مجھے کیا پتا پائپوں کا کیا مسئلہ چل رہا ہے، کب کے لگے ہوئے ہیں. میں نے خریدا تھا یہ بنا ہوا گھر. وہ محلے میں 1-2 لوگ کہتے رہے کہ انہوں نے کچھ لگوایا ہوا ایسا کہ گیس کھینچ لیتی ہیں ساری. میں اپنے لگی رہی. ایک دن میرے پاس بیٹھی، انہوں نے کہا ایک بات آپ سے پوچھتی ہے. میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کہ یہ ہیٹر آپ کا چاہے کسی کا چولہا بھی نہ جلے آپ کا یہ چلتا رہتا ہے. میں نے کہا اللہ کو منظور ہے. کہتی وہ بات تو یہ بات مشہور ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں اللہ کا شکر ہے، کبھی زندگی میں اس طرف سوچا بھی نہیں، کبھی دھیان بھی نہیں گیا. اگر انہیں فیل ہوا تو انہیں بتائیں یہ قدرتی ہی چلتا رہتا ہے، میں نے کبھی اس کو چھیڑا بھی نہیں. تو ہوتا ہے. مجھے کیا پتا یہ پائپ کون سا آ رہا ہے، پائپ اس کی طرف زیادہ گیس آتی ہے، باقی ہمارے ادھر کم ہو جاتی ہے چولہوں میں. اس کو جب جلائے پھک کر کے جل پڑتا ہے. تو تحقیق کر لینا، کوئی قرآن کا معاملہ آتا ہے. اگلا کہتا ہے اچھا جی ہمیں قرآن پڑھا رہی ہیں. بس آپ سے کسی نے کہہ دیا، آپ نے کہا دیکھو ہمیں قرآن پڑھا رہی ہے، خود کیا کرتی ہے، خود دھوکے کے کام. دھوکا ہے نا، گناہ ہے. لیکن پوچھ لینے میں یہ ہو کہ آپ ایک دم الرٹ ہوگی کہ اچھا یہ تو قدرتی ایسا ہو رہا ہے. اسی طرح ہم نے جہاں دوسرا گھر بنایا ویسے ہی شوقیہ بنایا تو پورے علاقے میں پانی نہیں اور ہمارا نکلا تو ابل ابل کے باہر آیا. اس کا کرم تھا. سب اتنے حیران ہوئے. میں نے کہا اللہ کا کرم ہے کہ اتنا پانی نکلا ہے. ہم اس علاقے میں سب کہتے جی یہاں پانی نہیں پانی نہیں. اب اس میں کیا ڈالا میں نے بتائیں، کیا میں نے کھینچا کسی کا؟ یہ قدرت کا کام ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے. تو کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے فوری نہیں بیان کر دینا چاہیے. پہلی چیز کیا ہے کہ اگر خبر غلط نکلی ہو تو خبر دینے والے سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے اور یہ شخص کے لیے بڑا نقصان ہے، وقار بھی ختم ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان ان لوگوں کو پہنچ سکتا ہے جن کے بارے میں یہ خبر آئی، ان کا مالی، جانی، اخلاقی اور معاشرتی نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے.
لاسٹ میں ہماری ایک ریلیٹیوز کی بیٹی کا رشتہ ہو رہا تھا تو کسی نے اس کو فون کر کے کہا کہ جی اس لڑکی کو فٹس پڑتے ہیں. ان کا فون آ گیا. جی کس نے فون کیا؟ جی ان کی گلی کے کسی بندے نے. اب آپ دیکھو، میں کہا یا تو انہوں نے بیٹی کرنی ہو نا، آپ کی تو سار آنکھوں پہ آپ رشتہ لے کے آئے، کرنی بھی نہیں اور ہو بھی نہ. جیلسی، حسد، عجیب سی ہماری کچھ نفسیات ہو گئی ہے. اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی، جبکہ میں پرسنلی ان کو جانتی ہوں کہ نہیں فٹس پڑتے. تو بڑا کچھ ہوتا ہے معاشرے میں، یہ بہت بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے. تیسرا یہ کہ جس ماحول اور معاشرے میں یہ خبر گشت کرتی ہے اس میں بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے، افواہوں کا ماحول بن جاتا ہے. اس لیے کوئی اہم خبر ہو تو اسے فوراً بیان نہیں کرنی چاہیے بلکہ تحقیق کر لینی چاہیے. تو یہاں جھوٹ کی کچھ قسمیں تھی جنہیں بیان کیا گیا. باقی جو ان سے اخلاقی ہم پڑھ رہے ہیں نا، منفی کردار، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں، ابھی میرے خیال میں تھوڑا سا جھوٹ کا مزید بتاؤں گی لیکن آج ٹائم کم ہو گیا. اس کے بعد پھر اس کی جو باقی اخلاقی برائیاں ہیں ہماری، اس کے منفی کردار ہے، اس پہ بات کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.